ہیلو ویئرس، تو آج ہم آپ کے لیے لائی ہے اس ڈرامے کی تیسری قسط کی سمری۔ تیسری قسط میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ مائرہ کمال کے گھر میں کام کرتی ہے۔ کمال کی بیوی مائرہ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن جب کمال گھر آ جاتا ہے تو مائرہ کو کچن میں گھیر لیتا ہے، اسے چھیڑتا ہے۔ مائرہ کمال سے بہت ڈرتی ہے لیکن مجبور ہوتی ہے۔ ادھر گھر پر مائرہ کی بھابی شاہینہ اپنی ساس کو ستاتی ہے، اسے باتیں سناتی ہے۔ مائرہ جب شام کو گھر آتی ہے تو اس کی بھابی اس سے گھر کا کام بھی کرواتی ہے، اور وہ کھانا جو کمال کی گھر سے لاتی ہے تو وہ بھی اس سے شاہینہ کھا جاتی ہے۔ ایک دن کمال گھر پر تیار کھانا لاتا ہے اور مائرہ کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو کھانا دو اور دوائی دو، اور جب وہ سو جائے تو چھت پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مائرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور جب کمال کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو تو چپ ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتی، کیونکہ وہ اسے سب کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ کمال کی بیوی اسے اس کے مقرر کردہ ٹائم سے پہلے ہی گھر جانے کا کہتی ہے۔ جب وہ گھر چلی جاتی ہے، اوپر چھت پر کمال انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کمال بہت ٹائم انتظار کرتا ہے، وہ نہیں آتی اوپر، تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر چلی گئی ہے تو وہ اپنی بیوی پر چیختا چلاتا ہے کہ اسے ٹائم سے پہلے کیوں گھر جانے دیا، اسے آئندہ اگر گھر جانا ہو یا کدھر بھی جانا ہو تو مجھ سے پوچھے بنا اسے جانے نہیں دینا۔ دوسری طرف ظفر کی بیٹی عائشہ کو ماں کی موت کے بعد ہر وقت بہت پریشان و غمزدہ رہتی ہے۔ اسے ماں کی یاد بہت ستاتی ہے، وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اس کی والد اسے تسلی دیتے ہیں اور صبر کرنے کا کہتے ہیں، اسے کل سے کالج جانے کا بھی کہتے ہیں۔ ظفر کا بھتیجا شامر اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر آتا ہے۔ ایمن اپنی سہیلی کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے کہ وہ اسے فون دے گی جو اس نے سیٹنگ کے بہانے اس سے لیا تھا، وہ مہنگا فون جو اس نے 60,000 روپے میں لیا تھا، اور یہ فون اس نے پیسے چرا کے لیا تھا۔ اس کی سہیلی گڑیا جب آتی ہے جو اس سے یہ بہانہ کرتی ہے کہ فون تو اس سے گم ہو گیا ہے، جبکہ وہ اس سے خطیہ لیتی ہے اور اپنا پرانا فون ایمن کو دے دیتی ہے۔ مائرہ کو اس کا کزن شامر ہر وقت تب وہ تسلی دیتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ کمرے سے باہر نکلو اور آہستہ آہستہ اس غم کو بھول جاؤ۔ جب اس کی ماں اس کو عائشہ کے پاس دیکھتی ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کچھ یہ ہوتا ہے کہ ظفر کی بھابی جو کہ ایک لالچی عورت ہوتی ہے، وہ اس سونے کا سیٹ جو اس نے عائشہ سے بہانے سے لیا تھا وہ ایک جیولر کے پاس لے جاتی ہے اور چینج کروانے کا کہتی ہے، کہ اچانک ظفر بھی دکان میں آ جاتا ہے اور وہ کسی کا پوچھتا ہے۔ وہ اسے تو نہیں دیکھ لیتا لیکن اس سیٹ کو دیکھ لیتا ہے اور تھوڑا شک میں ضرور پڑ جاتا ہے۔ پھر عائشہ اپنی ماں کی سال و ثواب کے لیے نظر کا کیر پکاتی ہے۔ جب ایمن کچن میں آ جاتی ہے تو اس ہر وقت بگڑتی رہتی ہے۔ اس دن بھی وہ کیر کھانا چاہتی ہے تو عائشہ کہتی ہے کہ یہ نظر کا کیر ہے، ابھی تھوڑا دیر صبر کرو، تو ایمن اس سے جھگڑنے لگتی ہے، غصے میں آ کر وہ کیر نیچے پھینک دیتی ہے۔ عائشہ اس پر چیخنے چلانے لگتی ہے۔ جب ایمن کی ماں آ جاتی ہے تو وہ بھی عائشہ کو دھکا دے دیتی ہے۔ عائشہ یہ بات اپنے والد ظفر کو بتاتی ہے تو وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے، ایمن اور بھابی کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو وارننگ دیتا ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے عائشہ کو کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایمن بھی اپنے چچا سے تلخ کلامی کرتی ہے۔ ظفر کی بھابی ظفر سے معافی مانگتی ہے۔ خالد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ کل سے کارخانے آ جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کارخانے نہیں آؤں گا۔ خالد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر یہ کارخانے نہیں آئے گا تو میری پوزیشن مضبوط ہوگی، لہٰذا اسے سمجھاؤ۔ ایمن کی ماں ایمن کی شادی کے بارے میں سوچتی ہے، ایمن سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ آ جائے تو تمہیں وہ منظور ہوگا، تو اس سے کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک رشتہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جب ایمن اور عائشہ کو دیکھتی ہے وہ عورت تو وہ عائشہ کو پسند کر لیتی ہے رشتے کے لیے۔
مائرہ کی بھابھی گھر کے کام کاج کے لیے نوکرانی رکھتی ہے گھر میں، اور پھر وہ لالچی عورت کمال سے مائرہ کی سیلری کے 10,000 روپے ایڈوانس لیتی ہے۔ کمال کو سمجھاتی ہے کہ اس کو جو بھی کہو تھوڑا آرام سے کہو، اس کو جتنا رکنا ہے جو کرنا ہے کرو، بس مجھے پیسے دیتے رہو۔ اس طرح یہ قسط ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلو ویئرس، ملتے ہیں چوتھی قسط میں۔ اس طرح اگر آپ کو کوئی اور ڈرامہ اور مووی پسند ہو، اس کا سمری چاہتے ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں وہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو ویری مچ، بائے۔